السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ اہل بیت سے متعلق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محرم الحرام کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اور محرم کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہ پہ دینی مجالس کے نام پر مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور اہل بیت کے متعلق بھی بہت ساری گفتگو کی جاتی ہے۔ بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ 10 دن یعنی 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ خاص ہے صرف اہل بیت، اور جو پورا واقعہ کربلا ہے اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا معاملہ ہے، اس حوالے سے لوگوں نے خاص کر لیا ہے۔ ہم نے تو خاص نہیں کیا ہے، کیونکہ کتاب و سنت کے اندر اہل بیت کے بارے میں کوئی معلومات عوام تک پہنچانی ہو، یا اہل بیت سے محبت کرنے کی بات ہے، ان کے تعلق سے جو ہمارے دلوں میں مقام و مرتبہ ہونا چاہیے، ان کی عزت کی بات ہے، اس کے لیے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن، تاریخ اور ایام خاص نہیں کیے، بلکہ پوری زندگی، پورے سال ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ ان کے مقام و مرتبے کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور دلوں میں ان کا احترام رکھتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں ان سے محبت یہی ہے کہ ان کے راستے پر چلا جائے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں دین پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبے کو پیش کیا ہے، وہی ہمارے لیے اسوہ ہے، اور یہی حقیقی معنوں میں محبت ہے۔ آپ کچھ دنوں کے لیے مجالس لگائیں اور اس میں صرف ذکر کریں، اور کچھ باتیں اس میں بھی واضح نہ ہوں، وہ نہ ہو جو کتاب و سنت میں ثابت ہیں۔ تو بہرحال آج کے درس میں بہت تفصیلی گفتگو تو اہل بیت سے متعلق نہیں، صرف اہل بیت کسے کہتے ہیں یہ مختصر تو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اصل میں اہل بیت کے متعلق عوام میں غلط تشریح اور غلط تعارف یہ کرایا گیا، یا یہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 5 لوگ اہل بیت میں سے ہیں، 5 لوگوں کو مراد لیا جاتا ہے۔ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی، دوسرا جس کو مراد لیا جاتا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے 2 بیٹے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5واں نام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کیا جاتا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں میں آپ بہت سارے نوجوانوں سے سوال کریں، خاص طور پر جو اس وقت وہاں رضاکارانہ طور پہ لگے ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اہل بیت کون ہیں تو ہو سکتا ہے یہ 5 نام وہ بتائیں، کیونکہ یہ 5 نام کئی جگہ بورڈ وغیرہ لکھا بھی رہتا ہے، اور کہیں اس کا کچھ ہیڈنگ اور ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے، پنجتن پاک وغیرہ۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ اب دیکھیے، اگر یہ 5 لوگ ہم اہل بیت سے مراد لے لیں کہ بھائی یہی 5 لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو آپ کا اپنا گھرانہ ہے، یعنی جو معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام بیٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، تو وہی لوگ چھوٹ جا رہے ہیں۔ مطلب اگر یہی 5 لوگ مراد لے لیے جائیں تو آپ کا اپنا گھرانہ جو معروف ہے، جو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی لوگ چھوٹ جا رہے ہیں۔ تو بہرحال مختصر میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ تو اہل بیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اہل کا معنی ہے والا، اور بیت کا مطلب گھر۔ جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب گھر والے، لیکن جب اہل بیت کا لفظ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یعنی کائنات کی سب سے افضل ہستی سید البشر اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ آپ کے گھر والے مراد ہوتے ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کسی کی نسبت ہو، آپ کے خاندان سے کسی کی نسبت ہو، تو یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب بھی اہل بیت کی کوئی ہم بات کریں گے، ان کی فضیلت کی، ان کی اہمیت کی، ان سے محبت کی، 2 چیزیں شرط ہیں۔ ایک تو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت سے ان کا اہل بیت ہونا ثابت ہو، اور دوسرا صاحب ایمان ہونا، کیونکہ اگر کوئی اہل بیت یعنی خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، تو وہ اہل بیت میں اس اعتبار سے آ رہا ہے کہ بھئی فلاں خاندان سے وہ ہے، لیکن جب وہ صاحب ایمان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لایا، بھئی ابو لہب کو کون نہیں جانتا ہے، عبد المطلب اور ابو طالب کو کون نہیں جانتا ہے، لیکن کیا ان کی ہم کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں؟ بھئی ایمان نہیں ہے ان کے پاس، تو صرف نسبت سے تو کافی نہیں ہے نا۔ ایسے بھی شریعت کے اندر تو ایک اصول ہے کہ بھائی نسبت کسی کے نجات کے لیے کافی نہیں ہے،
اور اس سے پہلے کئی بار جو باتیں میں کہہ رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں آپ کے سامنے، پہلے بھی آپ نے دروس میں سنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں، ان کے اپنے بیٹے، اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی نبی کا بیٹا ہو، کوئی نبی کی بیوی ہو، لیکن عمل نہیں، ایمان نہیں تو نجات نہیں۔ تو عمل اور ایمان یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، کبھی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو بس ہمارا معاملہ ہو جائے گا۔ نہیں، آپ امتی ہیں لیکن آپ عملی طور پہ امتی بن کر کے دکھائیے، اور ایمان کے ساتھ آپ کا عمل صالح ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ اہل بیت کون ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، کئی اقوال ہیں، لیکن میں صرف راجح قول پیش کروں گا، یعنی جمہور علماء کرام نے، یعنی اکثر علماء نے جس کو اہل بیت مانا ہے تو اس کی تعریف کیا کی ہے، اس میں یہ تعریف کی ہے کہ جن لوگوں پر صدقہ حرام ہے وہ لوگ اہل بیت ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما ہی اوساخ الناس۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1072، یعنی آل محمد کے لیے صدقہ روا نہیں ہے، یہ تو لوگوں کا میل کچیل ہے جو آل محمد۔ آج بھی بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن یہ دعویٰ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے پاس کوئی شجر نسب ہے، کوئی چین ہے، کوئی سلسلہ ہے، کیسے آپ نے دعویٰ کر دیا؟ اگر آپ نے دعویٰ کیا واقعی آپ ہیں تو پھر آپ کے اوپر صدقہ اور یہ دوسری چیزیں حرام ہوں گی اسی طریقے سے جیسے اہل بیت پر حرام ہیں۔ تو بہرحال بنو ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یعنی جو لوگ بھی بنو ہاشم میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آپ کی حیات میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وہ سب آل بیت میں شمار کیے جائیں گے، مرد عورت بچے بوڑھے تمام لوگ، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ لوگ اہل بیت میں شمار نہیں ہوں گے، وہ لوگ اہل بیت میں داخل نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ بنو ہاشم میں آل عباس ہیں، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث بن عبد المطلب کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بنو ہاشم کے 3 بڑے خاندان ہیں، آل عباس، آل حارث بن عبد المطلب اور آل ابو طالب، اور آل ابو طالب کے 3 لڑکے ہوئے ہیں، آل علی، آل جعفر، آل عقیل۔ تو ان تمام میں ایمان لانے والوں کو نبی کے خاندان میں شمار کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3140، انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد، کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم تو ایک ہی چیز ہیں۔ بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو شمس اور بنو نوفل، یہ آپس میں 4 بھائی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 کو خمس دیا اور ان دونوں کو 1 قرار دیا۔ اس وجہ سے بعض اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اہل بیت میں جن پر صدقہ حرام ہے ان میں بنو ہاشم کے ساتھ ساتھ بنو مطلب بھی ہیں، یعنی بنو ہاشم کی طرح بنو مطلب بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، ان کا بھی شمار اہل بیت میں ہے، ان کی اولادیں، ان سے جو اولادیں ہوئیں یہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یہاں دیکھیے اہل بیت سے ان کو مخاطب کیا ہے، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والیوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں اہل بیت خصوصاً ازواج مطہرات کی پاکیزگی، اعلیٰ فضیلت اور بلند مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ نساؤہ من اہل بیتہ، یعنی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ اور مزید فرمایا قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس قال کل ہؤلاء حرم الصدقۃ قال نعم۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور عباس کی اولاد یہ سب اہل بیت ہیں، اور کہا ان سب پر صدقہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین بھی اہل بیت میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6761 نمبر کی، کہ مولا القوم من انفسہم، کسی گھرانے کا غلام اسی کا ایک فرد ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط علماء نے لگائی کہ جو آزاد ہوں، جیسے ایمن، ان کو اہل بیت میں مانا گیا، زید بن حارثہ، اسامہ بن زید وغیرہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز کو اللہ تعالیٰ نے کشادہ رکھا ہے، وسیع رکھا ہے، اس کو محدود کیوں کرتے ہیں لوگ؟ محدود نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ کتاب و سنت کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اہل بیت مانا ہے انہی کو ماننا پڑے گا۔
ہماری طرف سے کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، اسی طریقے سے نواسے نواسیاں، آپ کے چچا حمزہ و عباس رضی اللہ عنہما، آپ کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا، آپ کی تمام بیویاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ، جویریہ، صفیہ، ام حبیبہ، میمونہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہن، یہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ سب اہل بیت ہیں، اور بنو ہاشم کے سارے مسلمان مرد عورت اس کے اندر شامل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی، جیسا کہ میں نے اوپر نام ان کا ذکر کیا۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ اہل بیت ہیں۔ اب بڑی آزمائش اور مشکل یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث وغیرہ کا عقیدہ یہی کہ بھائی ان کی ہم تعریف میں کوئی غلو نہیں کریں گے، ان کو جو بھی اہل بیت ہیں ان سے محبت کریں گے، اور ان کے سلسلے میں جو فضیلت کی احادیث ہیں یا جو بھی کہیں بھی ان کی فضیلت کی کوئی بات ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ اب ہم غلو نہیں کرتے ہیں اور ہم وہ باتیں نہیں کہتے جو وہ چاہتے ہیں یا جو وہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھائی اہل الحدیث یا اس مکتب فکر کے لوگ یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، نعوذ باللہ، اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ بھائی حقیقی معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے ان کے راستے پہ چلنا پڑے گا، ان کے نقش قدم کو اپنانا پڑے گا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح دین کی خاطر قربانیاں پیش کی ہیں اور سب کچھ اپنا لگایا ہے اور ثابت کر کے بتایا اپنے عمل کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، وہی حقیقی معنوں میں اہل بیت سے محبت ہے۔ اہل بیت کے نام سے کوئی مجلس منعقد کر لینا، سال میں کوئی کچھ خاص دن، اور عملی طور پر وہ ساری چیزیں آپ دیکھیے نا، ہمارے مسلم محلوں کا کیا حال ہے، بے حیائی، بے پردگی، لڑائی جھگڑے اور حرام چیزوں کا استعمال، گندگیاں۔ کس اہل بیت سے محبت کا دعویٰ آپ کر رہے ہو بھائی؟ یہ سال بھری جو آپ کی زندگی میں ساری برائیاں جو موجود ہیں قدم قدم پر، یہ کہاں اہل بیت اور کہاں آپ، کہاں ہم؟ تو حقیقی معنوں میں اگر ان سے محبت کرنی ہے اور ان سے محبت کا دعویٰ ہے تو یہ تمام اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں دیکھنا چاہیے، ہر پہلو میں۔ خواتین کو مساجد میں آنے سے کہتے ہیں منع ہے، نہیں جانا چاہیے، اور جب اسٹیج وغیرہ اس طرح کے لگتے ہیں تو وہاں اطراف میں خواتین بڑی تعداد میں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے سے ہمیں گوارا نہیں، اور ہمارے پاس دنیا بھر کے حیلے اور بہانے ہیں، اور جب ان کو ایسے دوسری جگہوں پر، یعنی اس طرح کے مجالس میں اور مزارات وغیرہ کے قریب اور بہت ساری جگہوں پر، تو وہاں سب گوارا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حقیقی معنوں میں اہل بیت کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔